5 ٹائم اللہ کو یاد کرنا ہے. آج 5 ٹائم آپ خود بھی اللہ کو یاد کریں گے, اپنی اولادوں کو بھی درس دیں گے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ وفا کریں گے, اللہ تعالیٰ کا آپ حیا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کی یہ حق ہے. میں کل کسی سے بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جب بندے کو اذان دے کر نماز کی طرف بلایا جائے تو بندے پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے, اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کرے. آج آپ اللہ کا حق ادا کریں گے, اللہ آپ کے حقوق کو کبھی پامال ہونے نہیں دے. اتنا بڑے سے بڑا ظالم حکمران آ جائے, آپ لوگ اللہ کا حق ادا کرنا شروع کر دیں, اللہ آپ کا حق ماننے کبھی نہیں دے گا, کیونکہ ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا چھوڑا تو اللہ نے پھر ہم پر رحمت و کرم اور فضل والے حکمران بھیجنے چھوڑ دیے. تو سمیع سی بات, ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے. جب بھی اذان ہو آپ خود بھی نماز کے لیے جائیں, اپنی اولاد کو بھی نماز کا درس دیں, اپنی اولاد کو بھی دین اسلام کی تعلیمات کا درس دیں. اللہ کتنا حیا والا ہے, آپ اللہ کا حیا کریں گے, اللہ اتنے حیا والا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں, جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اپنی اولاد کو نمازی بنا کر چلا جاتا ہے, اپنی اولادوں کو اللہ رسول کا حیا کرنے والا بنا کے یہ درس دے کر چلا جاتا ہے, اللہ رسول کی تعلیمات پر تو اپنی اولاد کو دے کر چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر نمازی تیری میری اولاد بن گئی, آج میرے مسلمان بھائی تو اور میں دنیا میں زندہ ہے, کل دنیا سے چلے جائیں گے, ہماری اولادیں بھی نماز پڑھیں گی. اگر ہماری اولادیں میری اللہ رسول سے وفا کرنے والی ہوگی تو اللہ اتنا وفادار ہے, اللہ اتنا وفادار ہے کہ میرا بچہ بچی کھڑے ہوں گے, اللہ اکبر کہیں گے, سبحان اللہ الحمدللہ قل اللہ احد, رکوع اور سجدہ کریں گے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. تیرے میرے بچے جب تحیات پر بیٹھیں گے, اللہ فرمائے گا اے میرے بندو میرا سجدہ بھی کر لیا, رکوع بھی کر لیا, قیام بھی کر لیا, قرات بھی کر لی, میرے نبی پر سلامت درود بھی پڑھ لیا, اب نماز مکمل ہو گئی ہے, یا اللہ کیا سلام پھیر دے. فرمایا نہیں میرے بندو سلام نہیں پھیرنا, میری عبادت بھی ہو گئی, میرا سجدہ بھی ہو گیا, میرے رسول پر درود و سلام بھی پڑھ لیا, لیکن اے میرے بندو سن لو, اپنے ان والدین کے لیے دعا بھی کر دو جنہوں نے تمہیں نماز کا درس دیا ہے. رب اتنا حیا والا ہے کہ تیری میری اولاد کو اس وقت تک سلام پھیرنے نہیں دے گا جب تک تیرے میرے لیے دعا نہیں کروائے گا. جب تک تیری میری اولاد تیرے میرے لیے دعا نہیں کر لے گی, رب اسی وقت تک ہماری اولادوں کو سلام پھیرنے بھی نہیں دے گا. کہا لوگو دیکھ لو, تم اپنی اولادوں کو نمازی بنا کر گئے ہو, آج ہم نے تمہیں یہ صلہ عطا کر دیا ہے, جس اولاد کو اے ماں باپ تم نے نمازی بنایا ہے, اسی اولاد کی زبان سے تمہارے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اولاد سے دعائیں کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا, لیکن شرط یہ ہے ان کی اولادیں دعائیں کریں گی جن کی اولادیں نماز پڑھیں گی. تو آج میرے مسلمان بھائیوں, اگر آپ چاہتے ہیں ہماری اولادیں وفادار ہوں, ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم سے تعلق رکھیں, ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے خدمت گزار ہوں, ہمارے طرفدار ہوں, تو ایک ہی حل ہے, اپنی اولادوں کو نمازی بنا دو. اس جہان میں بھی تمہاری اولادیں تمہارے قدموں میں جھک کر زندگی گزاریں گی, اور دنیا سے اگر میرے بھائی تم اور میں چلے گئے, ہماری اولادیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں نہیں بھلائیں گی.
ہمارا جان بندہ کہتا ہے مولوی صاحب والدین کے حقوق بیان کریں. میں نے کہا میاں جی پہلے اولاد کے حقوق بھی تو ادا کریں. والدین کا حق بعد میں، اولاد کے حقوق پہلے آئے. آج تو اور میں مسلمان بھائیوں، اولاد کو اللہ رسول کی تعلیمات نہ سکھائے، نماز روزے کا درس نہ دے، زکات حج کا درس نہ دے. کل جوان اولاد سے ہم اس منہ سے مطالبہ کریں کہ ہمارے ساتھ وفا کرے. ارے اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے لوگوں الجزاء الاحسان الا الاحسان. آج ماں باپ تم اپنی اولادوں پر احسان کرو، کل تمہاری اولادیں تم پر احسان کریں. اولادوں پر احسان کیا؟ اولادوں کو اللہ رسول کا پاس دیا جائے، اللہ رسول کا حیا دیا جائے، اللہ رسول کی تعلیمات کا درس دیا جائے. تو یہ اولادوں کے حقوق ہیں. پہلے والدین اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں، پھر مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خود بخود اولاد کے دل میں ماں باپ کا حیا آ جائے گا. ماں باپ کا حیا